میرے بگڑنے کے چانسز آپ سے بولو بہت زیادہ ہیں، زیادہ نہیں ہے بگڑنے کا آپشن. چانسز تو خطرناک لفظ ہے، اللہ بچائے. آپشن میرے پاس بگڑنے کے چانسز بھی ہے، بگڑنے کا آپشن میرے پاس زیادہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر جہاں بھی جا رہے ہیں لوگ جھک جھک کے سیلفیاں، السلام علیکم مفتی صاحب، السلام علیکم، ہاتھ بھی چوم رہے ہیں بعض لوگ. اور جو ہے تشریف لائیں میرے ساتھ سیلفی. اتنے بڑے بڑے لوگ سیلفی لے رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں آج تک کسی کے ساتھ سیلفی نہیں لی ہم. کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ سیلفی. تو بگڑنے کے چانس کس کے زیادہ ہیں؟ بولو. میرے زیادہ ہیں. میں اپنی اوقات بھول جاؤں، میں سمجھوں کہ شاید میں بھی کوئی بہت نیک آدمی ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آدمی کو اپنی اوقات پتہ ہوتی ہے، دوسرے بتا بتا کے نا اس کو اس کی اوقات بھلا دیتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے مولانا صاحب تھے، ان کی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی نا. اتنی آؤٹ ہو گئی کہ ان کو کوئی بوڑھا آدمی نصیحت کرے ان کو غصہ آئے. بوڑھے کو ڈانٹ دیتے تھے بڑی محفل میں، حالانکہ ینگ تھے وہ. ہمیں غصہ آتا یار آپ ٹھیک ہے عالم ہو لیکن آپ جوان ہو. اگر کوئی بوڑھا سفید ریش آدمی آپ کو سمجھا رہا ہے تو بوڑھے کے احترام کا تقاضا ہے کہ غصے تو نہ ہو نا، آپ سن لیں انکل ٹھیک ہے میں غور کروں گا. غصے کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی. اچھا ان کے بھی مریدین تھے ہاتھ چومتے. اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں، بہت پرانا واقعہ ہو گیا. ان کے مریدین کے یہی ہے کہ ہاتھ بھی چوم رہے ہیں. اور اس وقت سیلفیوں کا زیادہ رواج تھا نہیں، موبائل کیمرے نہیں ہوتے تھے اس وقت. تو پھر وہ ذکر بھی کرا رہے ہیں لوگوں کو، مرید آ رہے ہیں اور مرید پھر خواب بھی سنا رہے ہیں، میں نے آپ کے بارے میں یہ دیکھا. جب مرید بھی ایسے ایسے خواب سناتے ہیں نا، میں نے یہ دیکھا جنت الفردوس میں ٹہل رہے ہیں آپ، میں نے دیکھا آپ کی 10 انگلیاں گھی میں. وہ تو سنا ہوگا نا. اور میری گندگی میں وہ پیر صاحب کہتے تھے نا، مرید آیا پیر صاحب میں نے دیکھا کہ آپ کی 10 انگلیاں شہد میں اور میری پخانے میں. پیر نے کہا یہی تو فرق ہے. تو اس نے کہا پورا خواب تو ختم ہونے دے، آپ میری انگلیاں چاٹ رہے تھے میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا تھا. خیر تو وہ بھی ایک پیر صاحب مریدوں نے ان کو بہت وہ اٹھا لیا نا. تو اب وہ کیا ہوا کہ وہ بدتمیزی، ہر ایک سے بدتمیزی. تو مجھے میں پریشان ہوتا تھا وہ ہو کیا گیا ہے. تو ہمارے کسی دوست نے بڑا اچھا تجزیہ کیا. انہوں نے کہا مفتی صاحب ان کا قصور نہیں ہے، اصل میں ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں. تو اس وہم کی وجہ سے بےچارے ایسے ہو گئے. بعض دفعہ انسان اپنی بارے میں خوش فہمی میں آ جاتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں نیک. لوگ اتنی تعریفیں کر دیتے ہیں آدمی سمجھ لگتا ہے. انسان دوسروں کی تعریفوں سے اتنا متاثر ہوتا ہے نا، اپنے عیب اس کی نظروں سے چھپ جاتے ہیں. یہ بالکل ایک حقیقت ہے. اگر کسی کالے کو آپ کہنا شروع کر دو نا تو گورا ہے، تو چٹا ہے، تو گورا ہے، تو بہت حسین ہے، وہ یہ وہم میں آئے گا کہ میں کیا ہوں، میں بہت گورا ہوں. ایک آدمی تھا نا گاؤں میں، تو اس کو کسی نے آ کے بولا کہ یار تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیری بیوی تو بیوہ ہو گئی ہے. تو اس نے کہا میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا بھائی دیکھ لے تجھے تو گھر جانا چاہیے، تیری بیوی کیا ہو گئی ہے، بیوہ ہو گئی ہے. وہ ڈانٹا چل دفعہ ہو یہاں سے پاگل آدمی، میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بھی کہہ رہا ہے اس کو اور بیوہ بھی کہہ رہا ہے. تھوڑی دیر میں دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیری بیوی کیا ہو گئی ہے، بیوہ ہو گئی. تھوڑا کم اسٹائل میں ڈانٹا، دفعہ ہو یہاں سے، شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے، میں جب زندہ ہوں تو بیوی کیسے بیوہ ہو گئی. پھر تیسرا بندہ آیا، تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، کپڑے دھو رہا ہے، تیری بیوی بیوہ ہو. تو اب تھوڑا سا اس کو وہم ہونا شروع ہو گیا کہ شاید بیوہ ہو گئی. ہنس دیا کہ جاؤ یار تم لوگ مذاق کر رہے ہو نا تم لوگ میرے ساتھ. چوتھا آیا، یار غفار تجھے کسی نے بتایا نہیں کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. تو شروع میں تو مذاق سمجھا، جب 10 15 20 25 30 لوگوں نے کہا بھاگ رہے گھر، تگڑ تگڑ تگڑ. لوگ کہہ رہے کیا ہو گیا، کہہ رہے بھائی میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. یہ انسان پر میڈیا کا اثر ہوتا ہے. تو وہ تو بیوی بیوہ ہونے کے لیے تو 25 30 آدمی چاہیے تھے اس کو یہ وہم ڈالنے کے لیے. اپنی تعریف 2 بندوں سے بھی آدمی سن لے تو یقین کر لیتا ہے یار یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. ہمارے والد صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے، جب بھی میں کہتا ہوں نا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے والد صاحب کا اسٹائل یاد آ جاتا ہے. اصل میں والد صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے، ایک مولوی صاحب بیمار تھے نا، تو مختلف حکیم آئے، سجیشن دی کہ اس کو کریلے کا جوس پلاؤ. ٹھیک ہے، حکیم لوگ تو یہی پلاتے ہیں. ایک نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ ایسا کرو کہ فلانی معجون کھلا دو، فلانی معجون کھلا دو.
وہ مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے پڑے ہوئے ہیں نا، جیسے بالکل بے ہوش، آنکھیں نہیں کھل رہی. ایک نے کہا ان کو دودھ جلیبی کھلاؤ، مولوی صاحب کی ایک دم آنکھ کھلی. ایک نے کہا ان کو کیا پلاؤ؟ دودھ جلیبی. ایک دم مولوی صاحب حرکت میں آئے. اچھا وہ کہہ کے خاموش ہو گیا. پھر دوسرے نے کہا ان کو فلانے کا جوس پلاؤ، فلانے کا جوس پلاؤ. تو مولوی صاحب کا خیال تھا لوگ اس کی بات کو خود ہی ویلیو دیں گے، دودھ جلیبی والی کی بات کو، تو وہ لوگ ویلیو دے نہیں رہے. تو پھر مولوی صاحب نے پوری آنکھیں کھولی، بولے بھائی اس کی بھی تو سنو کیا کہہ رہے، اس کی بھی تو سنو کیا کہہ رہے. تو انسان کے فیور میں جو چیز جاتی ہے نا، وہ چیز انسان کو بہت اچھی طرح سنائی بھی دیتی ہے، اس کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے، بھلے وہ انگلش میں ہو پھر بھی سمجھ میں آئے گی، ہو پشتو میں ہو، پنجابی میں ہو، پھر بھی. تو انسان جتنا بیڑا غرق انسان کا اپنی تعریف سن کے ہوتا ہے نا، اتنا کسی چیز سے بیڑا غرق نہیں ہوتا. اور جتنا اپنی برائیاں سن کے سنورتا ہے انسان، ان کو اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے، اتنا کسی چیز سے سدھرتا نہیں ہے. ہاں دو چیزیں ہیں اس میں، اتنی برائیاں سنے کہ مایوس ہونے لگے پھر نقصان ہوتا ہے، تو اس میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ مایوس نہ ہو، اور یہ فرق کر سکے کہ کون سی برائی ٹھیک ہے اور کون سی برائی ٹھیک نہیں ہے. یہ اس میں تجزیے کی صلاحیت ہونی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ جو برائی نہیں ہوتی وہ بھی آپ سنتے رہو گے تو پھر مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے، پھر اس میں موٹیویشن نہیں ملتی. اور تعریف سن کے اگر اس میں اتنا حوصلہ ہے، ظرف بڑا ہے کہ وہ یہ دیکھے کون سی تعریف درست ہے اور کون سی درست نہیں ہے، یہ فرق کرنا جانتا ہو. نمبر دو، وہ تعریف سن کے چوڑے میں نہ آ جائے، بلکہ وہ یہ سمجھے بھائی یہ گاڈ گفٹڈ ہے، اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ بھیک میں ملی ہے مجھے خدا کی طرف سے، تو اس میں نے اور تواضع کرنی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور زیادہ متواضع بننا ہے. جب ایک نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی سب خطائیں اللہ نے معاف کر دی اور قرآن میں نازل بھی کر دیا. ہمیں اگر کوئی آ کے کہے کہ آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف اور آپ کنفرم جنتی ہو، تو میرا خیال ہے ہم سے بڑا بدماش پھر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. پھر ہم سب کچھ کریں گے، 27ویں میں آ کے بخشوائیں گے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا، سب کچھ کریں گے. لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اس کے بعد آپ کی تہجد میں اور اضافہ ہو گیا. آپ نے اتنی لمبی لمبی تہجد پڑھی آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ کی تو اللہ نے سب بخش دیا ہے. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں. اس کے تواضع کا تقاضا ہے کہ میرا رب اتنا مہربان ہے تو مجھے تو اور اس کی عبادت کرنی چاہیے. یہ جذبہ جس کے اندر آ گیا کہ اگر لوگ آپ کی تعریف کریں تو ایک تو یہ کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ تعریف غلط ہے یا صحیح ہے. بعض چیزیں ہوتی نہیں ہیں، آپ نے لوگ بتا رہے ہوتے ہو آپ تو بڑے بہادر ہو، حالانکہ آپ چھپکلی اور چوہے سے ڈرتے ہو. آپ فرض کرنے لگتے ہو میں کیا ہوں، بہت بہادر. لوگ کہتے ہیں آپ بڑے سخی ہو، حالانکہ آپ بیوی کے واجب حقوق بھی ادا نہیں کر رہے ہوتے. ایک دفعہ دوست کو چائے پلا دی ہوتی ہے، لوگ کہہ دیے سخی، تو آپ اس وہم میں آ گئے ہوتے میں واقعی کیا ہوں، سخی ہو. تب بیگم نے ایک دن بول دیا کہ آپ کبھی کچھ خرید کے نہیں دیا تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ مجھے تو دنیا سخی کہتی ہے اور یہ سسرال دیکھو. سسرال دیکھو بھائی، دنیا کے کہنے سے آپ کو خوش فہمی ہو گئی ہے، آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، آپ ہو نہیں. دوست کہہ دیتے ہیں آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ایک دن بیگم نے کہہ دیا کہ آپ کے تو اخلاق اچھے نہیں، تمیز سے بات نہیں کرتے، آپ کا میٹر کیا ہو گیا، 60. یار میرے تو دوست کہتے ہیں میرے اخلاق اچھے ہیں اور یہ دیکھو. بھائی دوستوں کا معاملہ اور ہوتا ہے، ان سے کتنی دیر ملاقات ہوتی ہے، اصل کہاں کے ہیں. گھر کی بات گھر سے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں. دوست کے ساتھ کیا کرے گا، بد اخلاقی کر کے وہ چواٹ لگائے گا آگے سے، بدتمیزی کرو گے تو دوسرے کی تعریف میں یہ آپ کو فرق کرنا پتا ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط. یہ اسلام سے پتہ چلتا ہے، اور اس میں اللہ نے کچھ ذہانت دی ہو، کسی کو صلاحیت دی ہو، تو دو چیزیں ہوں اگر، اور دوسرا وہ تعریف سن کے تواضع پیدا ہو، عاجزی پیدا ہو، تکبر پیدا نہ ہو. دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں، جن بیان لمبے سے لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، سمیٹتا ہوں اس کو میں. دو چیزوں میں فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک ہے احساس کمتری اور ایک ہے تواضع. ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو آپ سمجھے کہ نہیں ہے. نہ نہ نہ، اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے اور آپ کو یہ وہم ہو گیا کہ نہیں ہے تو یہ احساس کمتری ہے، آپ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب آپ کو اپنی صلاحیتوں کا ہی نہیں پتا ہے
مثال کے طور پر دیکھو ایک 10 کلو کا آٹا رکھا ہوا ہے, آپ نے یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھنا ہے اور اس کے آپ کو 50 روپے ملیں گے. آپ کو کسی نے وہم ڈال دیا کہ آپ کمزور ہو, آپ 10 کلو کا آٹا نہیں اٹھا سکتے, تو آپ انسانیت کی خدمت سے بھی گئے اور جو 50-100 روپے آپ کو ملنے تھے اس سے بھی آپ گئے, آپ ناکام آدمی ہو. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 10 کلو کا آٹا ہے تو میں تو 20 کلو اٹھا سکتا ہوں, آپ ٹھک کر کے اٹھا کے رکھ دو گے. تو آپ کے اندر اگر کوئی صلاحیت ہے, اس صلاحیت کو نہ ماننا یہ تواضع نہیں ہے, یہ ناشکری ہے, یہ احساس کمتری ہے. آج تواضع اس کو سمجھا جاتا ہے کہ میں خاکسار, میں کیا بولوں, میں مثال میں ایک مثال آ رہی ہے ذہن. ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے, اس نے کہا کلب حسین, یعنی حسین کا کتا. بڑا تواضع والا نام تھا. اب اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, اس نے بولا یار اب حسین کا کتا سے زیادہ کیا تواضع ہوگی. اس نے کہا خنزیر اللہ, اللہ کا کتے سے بھی بدتر کیا بنا دیا اپنے آپ کو, خنزیر. یہ تواضع کا پروگرام چل رہا ہے, یہ تواضع نہیں ہے میرے بھائی. تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ لوگ اپنے نام کے ساتھ احقر لکھیں. احقر کا مطلب ہے سب سے زیادہ حقیر. بعض بزرگوں میں یہ تواضع کا طریقہ رہا ہے, اپنے آپ کو کیا لکھتے ہیں, سب سے زیادہ حقیر. حضرت فرماتے تھے نہیں, اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہے, سب سے زیادہ عزت والا. تو احقر اپنے حضرت نہیں لکھتے تھے, بندہ لکھتے تھے. جو لکھتے ہیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. تو بندہ لکھتے تھے, بندہ رشید احمد, ایسے. احقر نہیں لکھتے تھے. کہ میں کیوں اپنے آپ کو حقیر کیوں کہوں بھائی, میں اللہ نے ہمیں حقیر تھوڑی بنایا ہے, اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. انسان اس کائنات میں سب سے زیادہ معزز ہے. تو اپنی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا یہ تکبر نہیں ہے, بلکہ یہ تو شکر کا تقاضا ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس نعمت کی آپ قدر کریں. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ساتھ اسکول میں ٹیچر کی کبھی برائی نہیں کرنی چاہیے, لیکن اسکول میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ اگر اس وقت کچھ ٹیچر ہماری حوصلہ افزائی کرتے تو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہمیں. بعض دفعہ بچے میں ذہانت ہوتی ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہوتا, کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہوتا, اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے, وہ سمجھتا ہے, اس کو وہم ہو جاتا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں. گھر میں ایسے صلواتیں نہیں سن رہی تھی بچوں کو, تو کسی کام کا نہیں ہے, تو مائیں بھی ایسے تانے دے دے کے نا اس کے دماغ میں یہ سافٹ ویئر ڈال دیتی ہیں کہ دنیا کا سب سے ناکام انسان کون ہے, میں ہوں, اور میں دنیا میں پٹنے کے لیے اور تانے سننے کے لیے پیدا ہوا ہوں. تو اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس کی ساری صلاحیتیں برباد. تو اس لیے اگر کسی کوئی اپنی تعریف سنے اور اس کے اندر وہ چیز ہو تو وہ ٹھیک ہے, مان لینا چاہیے, لیکن اس میں اترانا نہیں. بھائی یہ کس نے دی ہے, یہ بھیک دی ہے, کس کی طرف سے ملی ہے, اللہ کی طرف سے. تو اللہ اس نعمت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, وہ کیا کرتے ہیں, جب ان کے سامنے ان کی تعریف کی جائے نا کسی چیز کی, کہتے ہیں ارے نہیں نہیں ہمارا, ہم تو نہیں نہیں نہیں, حالانکہ اندر اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں ان کے دل میں, لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا اور بول یار, میں نہیں نہیں بولوں گا لیکن تو نے کیا بولنا ہے, ہاں ہاں ہاں. جیسے ایک کمزور آدمی کی لڑائی ہو گئی نا کسی سے, تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا, تو یہ کہتا ہے چھوڑو مجھے, آہستہ سے کہہ رہے چھوڑنا نہیں, مارے گا بہت, دونوں کو پکڑ کے رکھو. تو جب کوئی منہ پہ تعریف کر رہا ہو اور آپ کہہ رہے نہیں 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 نہیں, تو یہ ڈرامے بازی ہے. ہاں اگر وہ تعریف نہیں ہے تو آپ بتا دو بھائی ایسا نہیں ہے, اور اگر واقعی 100% ہے, بولو بھائی دعا کرو اللہ شکر کی توفیق. تو احساس کمتری بھی نہیں پیدا کرنا اور تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے. تو بھیک میں ملی ہے, تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جہاں سے بات میں نے لے کے شروع کی تھی, کہ انسان کو دھوکا ہوتا ہے جب کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے, تو جو چیز آپ میں نہیں ہوتی آپ سمجھنے لگتے ہو کہ شاید یہ مجھ میں ہے. سب سے زیادہ دھوکا اس چیز سے ہوتا ہے انسان کو. تو اس میں پھر انسان اپنی اوقات بولو بھول جاتا ہے, تو ایسے میں بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے بگڑنے کے چانسز اس لیے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ چومنے والے بہت, ان کے ساتھ سیلفیاں لینے والے بہت. تو میرے ساتھ جب کہ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے لوگ آ کے اور ہاتھ چوم رہے ہیں, تو میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں بیٹا اپنی اوقات نہ بھول جانا, صحیح ہے نا, اوقات بولو نہ بھول جانا. تو اس میں پھر یہ دعا مانگتے ہوئے مجھے بڑا مزہ آتا ہے, یہ دعا مانگتے, کیونکہ جس چیز کی انسان کو ضرورت محسوس ہو وہ مانگنے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. تو انسان کی جو چاہت ہوتی ہے نا
وہ دعا مانگنے میں اس کو بہت مزہ آتا ہے. تو میری چاہت ہے کہ میں بگڑ نہ جاؤں. تو اس لیے جب میں یہ دعا مانگتا ہوں جو نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ ہماری بڑی فکر دنیا نہ بنا دینا، عزت شہرت دولت یہ نہ بنا دینا. کیوں؟ یہ بہت گھٹیا ہے. پھر یہ تو پھر فرعون قارون ٹھیک تھے، وہ ان کی بڑی فرعون کی چاہت کیا تھی؟ دولت عزت شہرت. کیا خیال ہے قارون کی چاہت کیا تھی؟ دولت عزت شہرت. اور موسیٰ کی چاہت علیہ السلام کی چاہت کیا دولت عزت شہرت تھی؟ بولو. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی ضرورتیں پوری ہوئی ہیں، آپ کی شادی بھی ہو گئی، آپ کا گھر بھی آباد ہو گیا، آپ کو سکون کی زندگی بھی مل گئی، فرعون کو اللہ نے تباہ کر دیا، حکومت بھی ایک طرح سے آپ کے ہاتھ میں آ گئی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ہدف یہ سب چیزیں نہیں تھی. اور جتنی موسیٰ علیہ السلام کو عزت ملی، فرعون 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کیا خیال ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ کا ہدف یہ سب چیزیں نہیں تھی، تبھی موسیٰ تھے. اور فرعون کیا تھا؟ فرعون دنیا مردار پہ مرنے والا. تو میں جب اللہ سے دعا مانگتا ہوں لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ مجھے اتنا گھٹیا نہیں بنانا، اتنا گھٹیا نہیں بنا دینا مجھے کہ میں دنیا میرا ہدف بن جائے، کہ مجھے عزت شہرت دولت چاہیے، بس یہ میرا اصل یہ ہے. نا 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 نا، ہدف ہمارا کیا ہونا چاہیے بھائی؟ بڑی ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. شاعر نے بڑی زبردست بات کی، دنیا فنا ہونے والی ہے، تو اس کمبخت تو اس پہ مر رہا ہے، تو ظالم ہے تو. مرنے والی ہے، عزت شہرت دولت سب چھینے گا 100%. کل دفنا کے آئیں گے نا جب لوگ 2-4 دن روتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ہی بیان سن کے تسلی دے رہے ہوں گے اچھا ہوا مر گئے، اسی میں خیر ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ مفتی صاحب نے کہا تھا غم کو کیسے ہلکا کرنا ہے، باہر اسی میں کیا ہوگی؟ خیر ہوگی. خود ہی تسلی کر رہے ہوں گے. بچے بھی یہی سوچ رہے ہوں گے ابا کا انتقال ہو گیا 2-4 دن، ہاں ہاں، پھر کہیں گے بہرحال اسی میں خیر تھی. جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے. ابا کا دل کرے گا قبر سے نکل کے چماٹ مارے. میں نے تو واقعہ دیکھا، ایک صاحب کے والد کا انتقال ہوا، اتنا بیچارے رو رہے ٹینشن میں نا، اچانک انتقال ہوا. 3 دن کے بعد ایسے جیسے ویلیاں لگاتے پھر رہے ہو. میں نے کہا یار دیکھو کتنا پرانا رشتہ تھا، 3 دن میں ختم. تو کیا دولت عزت شہرت سب مارکیٹ سے شارٹ. تو ہم بے وقوف ہیں یار، اس دولت عزت شہرت کو اپنا باپ بنا لیں یار. کیوں پاگل ہے کیا ہم ہیں؟ تو میں اس لیے اللہ سے کہتا ہوں اللہ میں تو پاگل ہوں، میرا کوئی بھروسہ نہیں کہ میں بگڑ جاؤں. اللہ کے سامنے تو یہی ہونا چاہیے نا. تو اے اللہ تو ہماری حفاظت کر، ہمیں بگڑنے مت دینا. لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ ایسا گھٹیا ہمیں نہیں بنانا کہ ہم جناب اس دنیا کو اپنا باپ بنا لیں اور ہمیں یہی چاہیے، اصل ہمارا یہی ہدف ہو. نا 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 نا، یہ اس سے ہمیں بچانا. اور ایک اور دعا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک. اے اللہ تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کر. کیا زبردست الفاظ ہیں یار. یہ الفاظ نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں تو عجیب تو ہوں گے نا. اے اللہ تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کر. دیکھو انسان جتنا اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے کوئی اور کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں اپنے ساتھ جتنا مخلص ہوں گا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ لیکن اس دعا میں ہمیں بتایا جا رہا ہے اللہ ہمیں میرے حوالے نہیں کر بھائی، کیونکہ ہم نفس کے ہاتھوں اپنا بیڑا غرق کر دیں گے. ہم صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر دیں گے. جیسے ماں بچے کو بچے کے حوالے نہیں کرتی ہے، ماں بچے پہ نگرانی خود کرتی ہے. بچہ اگر غلط سمت میں جائے گا نا تو ماں سمجھاتی نہیں ہے کہ بیٹا یہ نہیں کرو، ایک چواٹ لگاتی ہے کہ یہ کرنے دیا نہیں جائے گا تجھے. بھائی بچے کو نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، بچہ کولڈ ڈرنک مانگ رہا ہے، ماں کو پتا ہے یہ پیا تو نمونیا ہو جائے گا اس کو. تو ماں پہلے تو سمجھائے گی بیٹا بری بات، بچہ پھر بھی لے گا تو ماں سمجھاتی رہے گی بٹھا کے اس کو، نہیں بیٹا بری بات، بیٹا تم کو میں نے تمہارے حوالے کیا، جاؤ اب تم اچھا برا خود فیصلہ کرنا، میں تمہیں سمجھا رہی ہوں یہ غلط چیز ہے. نہ ماں بوتل ہاتھ سے لے گی اور ایک رکھ کے لگائے گی. اگر پاکستانی ماں ہے تو رکھ کے پوری انگلیاں اس کے منہ پہ چھاپ دے. اور بچہ، میں نے تو ماؤں کو دیکھا یار بچوں کو ایسے پیٹتی ہیں، اللہ کی پناہ ہے یار. مشہور تو یہ کہ باپ ظالم ہوتا ہے، لیکن جو میں نے ماؤں سے بچے پٹتے ہوئے دیکھے ہیں نا ایسا گھمائیں گے نا وہ لٹو کی طرح گھومے.
تو ہم بھی اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ ہمیں گناہ کرنے ہی نہ دے اور ہمیں ہمارے حوالے مت کر۔ اگر ہمیں ہمارے حوالے کر دیا بھائی، ہم عزت شہرت دیکھ کے مائل ہو جائیں گے، عزت کی طرف، شہرت کی طرف، دولت کی طرف اور ان سب چیزوں کی طرف دل مائل ہو جائے گا، آخرت بھول جائیں گے اور اسی کو اپنا، دنیا کو اپنا باپ بنا لیں گے۔ تو اے اللہ ہمیں تو ہمارے حوالے مت کر، لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، کتنی دیر حوالے نہ کر بھائی، ہو سکتا ہے اللہ تو 12 گھنٹے ہمیں ہمارے حوالے کر، لیکن 12 گھنٹے خود نگرانی کرنا، نہ اے اللہ پلک جھپکنے کے بقدر بھی ہمیں ہمارے حوالے نہ کر۔ اور آگے الفاظ ہیں لا اقل من ذالک، پلک جھپکنے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے، کیونکہ اگر پلک جھپکنے میں ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ اس میں بھی ہمارے حوالے کیا، اس میں بھی بگڑ جائیں گے ہم۔ تو اللہ وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے، پلک جھپکنے سے کم ٹائم میں بھی ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا، پوری نگرانی ہماری کر۔ جس طرح بھی تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں منظور ہے، بس ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ خذ بنواسینا الی البر والتقوی، نہ چلے نا اللہ پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹ کے چلا، تو ہمیں چلنا تو دیکھو خود ہی ہے، کوشش خود ہی کرنی ہے، لیکن جب دعا مانگی جائے گی تو پھر دعا تو بھائی بھکاریوں کی طرح مانگی جاتی ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دعا جب مانگنی اللہ سے تو اپنے آپ کو ایسا شو کرنا ہے جیسے ہم سے زیادہ نالائق دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے، اس میں کیا شرمانا ہے، کیا خیال ہے؟ آپ کو غصہ آ رہا تھا کہ نہیں ہم کہاں سے نالائق ہیں؟ بھائی سب ایک جیسے، ٹوپی الٹی پہننے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، خیر مذاق کر رہا ہوں آپ سے۔ تو اللہ کے سامنے بھائی، اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم نالائق لوگ ہیں سارے۔ تو اللہ سے یہی کہنا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے حوالے ہی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کرنا، ہم بگڑ جائیں گے۔ تو تو نے باقی پھر اپنی نگرانی کرنی ہے خود۔